رات کا اندھیرا ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ گاؤں کے سبھی لوگ اپنے اپنے گھروں میں سکون سے سو رہے تھے اور کچھ لوگوں نے کھیتوں میں چارپائی بچھا رکھی تھی جہاں پر وہ نیند کے مزے لے رہے تھے۔ ایسے میں وہ دونوں ارد گرد سے بے خبر ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے مستقبل کے سنہرے سپنوں میں کھوئے ہوئے تھے۔ تو پھر بتاؤ شکیل، تم کب اپنے ماں باپ کو میرے گھر بھیج رہے ہو؟ تمہارے بغیر اب زندگی گزارنا بہت مشکل ہے اور تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میرو نے سر جھکاتے ہوئے شکیل سے اپنی محبت کا اظہار کیا تو وہ اس کی ادا پر جیسے نثار سا ہو گیا۔ میں تو تم سے بھی زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں تمہارے بغیر رہنے کا بھی تصور نہیں کر سکتا، مگر کیا کروں، مجبوری ہے۔ ہم غریب لوگ خواب دیکھ سکتے ہیں مگر ان کی تعبیر پانا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے۔ ایسی باتیں مت کرو شکیل، مجھے حوصلہ دو، میرے ہاتھ میں مستقبل کی سنہری ڈور تھماؤ۔ تم مجھے یقین دلاؤ کہ تم جلدی میرا رشتہ لینے کے لیے اپنی ماں کو بھیجو گے۔ میرے تم دعا کرو سب ٹھیک ہو جائے، اس بار فصل اچھی ہو جائے، منافع اچھا ملے تو اماں ہم دونوں بہن بھائی کی ایک ساتھ شادی کر دیں گی۔ تم بتاؤ، تمہارے گھر والے تو تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں دینے پر تیار ہو جائیں گے نا؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں۔ ماں باپ مجھ سے بہت محبت کرتے، میرا تو بھائی بھی مجھ پر جان دیتا ہے۔ میں اماں سے کہوں گی کہ شادی تو صرف شکیل کے ساتھ کروں گی، ورنہ کنواری رہ جاؤں گی۔ کافی دیر تک وہ دونوں اسی طرح محبت بھری باتیں کرتے رہے اور پھر دوبارہ ملنے کا وعدہ کر کے اپنے اپنے گھر کی طرف چل پڑے تھے۔ اگلے دن شام کو میرو شکیل کی باتوں کو سوچتے ہوئے من ہی من میں مسکرا رہی تھی۔ مٹی کے چولہے میں لکڑیاں جلا کر کھانا بناتے ہوئے وہ اپنے آپ کو شکیل کے سنگ چلتے ہوئے کسی اور ہی دنیا میں دیکھ رہی تھی۔ جب باہر سے آنے والے شور کی آوازوں پر وہ بری طرح ٹھٹکی تھی، سارا کام چھوڑ چھاڑ کر بھاگتے ہوئے باہر آئی تو ماں کو بری طرح سے سینہ پیٹتے ہوئے دیکھا۔ کیا بات ہے اماں، آپ اتنا رو کیوں رہی ہو؟ آپ اتنا کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ سب ٹھیک تو ہے؟ ارے کیا بتاؤ بیٹی، غضب ہو گیا، بہت بڑا ظلم ہو گیا۔ کیا ہو گیا ماں، کچھ بتاؤ تو۔ تمہارے بھائی نے ملوکوں کے لڑکے کو قتل کر دیا ہے اور خود بھاگ گیا ہے۔ ہائے میرا بچہ، کیا کیا اس نے؟ اپنے ماں باپ کے بارے میں نہیں سوچا کہ اس کی اس حرکت کے بعد جوان بہن کا اور بوڑھے ماں باپ کا کیا ہوگا۔ ہائے بیٹی، اب ہم کیا کریں گے؟ ملکوں سے اپنی بیٹی کو کیسے بچائیں گے؟ یہ سن کر صدمے سے پاگل جیسے گنگ ہو گئی تھی میرو۔ اپنے بھائی سے اسے بے پناہ محبت تھی، اسے کچھ ہو جائے یہ سوچ کر ہی اس کی جان نکل جاتی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ دونوں ایک دوسرے سے سوال پوچھ رہے تھے۔ ملکوں کی حویلی میں بھی جیسے قیامت کا منظر تھا۔ ملک صاحب کے 3 بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے کا نام شجاعت، چھوٹے کا نام وجدان اور سب سے چھوٹے کا نام ضمیر تھا۔ شجاعت کی مہرو کے بھائی نے قتل کر دیا تھا۔ دونوں کا ایک معمولی سی بات پر جھگڑا ہوا تھا، وہ کہ مہرو کا بھائی ایک عام سا ملازم تھا، ان کی زمینوں پر کام کرنے والا، مگر اس میں اکڑ بہت تھی۔ وہ اپنے آگے کسی کو کچھ سمجھتا نہیں تھا۔ ملکوں کے لڑکے نے اسے کسی بات پر گالی دی، برا بھلا کہا تو اس نے اس بات کو اپنی غیرت پر لے لیا اور اس کی جان لے لی اور خود روپوش ہو گیا۔ ہائے وہ کمین، ان کی یہ اوقات کہ وہ ہمارے بیٹے کی جان لے لے، ہمارے لختے جگر کو ہم سے چھین لیا۔ ارے میں کہتی ہوں کوئی اسے ڈھونڈو، اسے ایسے سزا دو کہ دوبارہ کوئی ایسی غلطی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ ان تینوں بھائیوں کی ایک ہی اکلوتی بہن تھی، نور، جو سب کی آنکھوں کا تارا تھی۔ بھائیوں میں اس کی بھی جان تھی اور وہ بھی بھائیوں پر جان دیتی تھی۔ وہ بھی اس وقت صدمے سے پوری طرح نڈھال تھی۔ مہرو کے بھائی کو اس نے بددعائیں اور گالیاں دیتے ہوئے وہ اپنا غم غلط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کافی سارے دن بیت گئے، دونوں گھروں میں موت کا سما تھا۔ سجاد اس دن کے بعد سے کہاں گیا تھا؟ اسے زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا؟ کوئی اس بارے میں جان نہیں سکا۔ ملکوں کے آدمی کتوں کی طرح اس کی بو سونگھتے پھر رہے تھے۔ ملکوں نے اپنے آدمیوں کو حکم دے رکھا تھا کہ جہاں بھی وہ ملے اسے گولی مار دیا جائے۔ اس انسان کا زندہ رہنا کسی طرح بھی انسانیت کے لیے خطرے سے خالی نہیں تھا۔ کل کو وہ کسی کو بھی جان لے سکتا تھا۔ اگر اتنے بڑے آدمی کی جان لیتے خوف نہیں آیا
تو گاؤں کے غریب غربا بھی اس سے محفوظ نہیں تھے۔ ایک دن سجاد کے ماں باپ پنچایت کے پاس پہنچے تھے۔ ان کے سامنے ہاتھ جوڑے، ملکوں کے آدمی ہمارے بڑے بیٹے کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ جیسی یاد نے ہمیں بتایا وہ اس کی جان لے لیں گے، کچھ کریں ہمارے بیٹے کو بچا لے۔ ملک آپ جو کہیں گے ہم وہ کریں گے۔ تم لوگوں کے پاس نہ تو زمین ہے، نہ جائیداد، اور نہ ہی قیمتی جانور جو تم لوگ نظارے کے طور پر مجھے دو۔ اگر ایسا ہو سکتا تو میں تمہارے لیے کام کر سکتا تھا۔ ملک ہمارے گھر پہ 2 بڑی بھینسیں ہیں موجود ہیں، اگر آپ کہیں تو شام کے آپ کو ڈیرے پر پہنچ جائے گی۔ تو پھر ٹھیک ہے، تمہارا کام میں کرتا ہوں، کل ہی ملکوں کو یہاں پر بلاتا ہوں اور ان کے ساتھ معاملات کلیئر کرتا ہوں۔ اگلے دن ملک وجدان اور ملک ضمیر پنچایت کے پاس پہنچے تھے۔ پنچایت نے ان کے سامنے سجاد کی جان بخشی کے بدلے اس کی بہن کو غنی کرنے کی درخواست پیش کی تھی۔ ملک وجدان نے اس درخواست کو سنتے ہی منہ دوسری طرف کر دیا تھا، مگر ملک ضمیر کہنے لگا، ٹھیک ہے، ہم سجاد کی بہن کو غنی میں لے کر جانے کے لیے تیار ہیں۔ دونوں بھائیوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارہ کیا تھا۔ ملک وجدان چھوٹے بھائی کو منع کر رہا تھا، مگر ضمیر کے دماغ میں کیا تھا اس کا وجدان کو بھی اندازہ نہیں تھا۔ بعد میں وجدان اسے بہت ڈانٹا، کیا حرکت تھی تم نے پنچایت میں یہ بات کہنے کی؟ ہمیں سجاد کی جان لینی ہے، اس کی بہن کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ ارے بھائی آپ تو بہت ہی معصوم اور سیدھے سادے ہیں۔ سجاد کی بہن سے شادی کر لیں، اسے اس کے بھائی کی کیے کی سزا دیں، اس کی زندگی حرام کر رکھیں گے۔ ماں باپ اور بھائی تو جیتے جی مر جائیں گے، اور ہاں سجاد کا معاملہ تو کسی بھی دن اس کا کام تمام کر دیں گے، کام اتنی صفائی سے کریں گے کہ ہم پر شک نہیں آئے گا۔ ویسے بھی وہ بہت ضدی ہے، اس کے کتنے ہی لوگوں کے ساتھ منہ ماری ہو چکی ہے، اس کی جان لے بھی لی تو کسی کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اس کا کام تمام ہم نے کیا ہے یا کسی اور نے۔ وجدان کو اپنے بھائی کی چالاکی اب جا کر سمجھ آئی تھی، اور پھر شجاعت نے مہرو کے ساتھ نکاح کرنے کا فیصلہ کیا۔ حویلی کی عورتوں نے سنا تو انہوں نے بھی اس بات پر بہت احتجاج کیا۔ نور تو سرے سے اس بات کے حق میں نہیں تھی، وہ میرے بھائی کے قاتل کی بہن ہے، اسے دیکھ کر مجھے اپنے بھائی کی لاش یاد آ گئی، میں اسے برداشت نہیں کروں گی۔ بات سنو چھوٹی، اپنے آپ کو سنبھالو، اس طرح بات بات پر جذباتی ہونا صحیح نہیں ہے۔ تمہیں ایک طرح سے مفت کی نوکرانی مل جائے گی، اور وہ اس گھر میں بہو بن کر تو نہیں آ رہی، وہ تو غنی ہو کر آ رہی ہے۔ تم اس کے ساتھ جو چاہو جیسا چاہو سلوک کرنا، تمہیں کوئی نہیں روکے گا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ بھائی پر اپنا قبضہ کر لے، بھائی کو ہم سے چھین لے۔ میں نے سنا ہے کلموئی بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، اگر بھائی اس کی خوبصورتی سے گھائل ہو گئے تو؟ ارے کچھ نہیں ہوتا، ضمیر نے ناک پر سے مکھی اڑائی، وہ بھائی کا دل کیا جیتے گی، بھائی تو آنکھ اٹھا کر اسے نہیں دیکھے گا، اس لیے تم لوگ پریشان مت ہو۔ اور جب مہرو کو پتہ چلا کہ ماں باپ نے بیٹے کی جان بچانے کے لیے اسے قربان کیا ہے، تو وہ کتنی دیر تک بے یقینی سے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے ماں باپ کو دیکھنے لگی تھی۔ وہ اس سے نظریں چرائے لگے، بیٹے ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا، تمہارا بھائی ہمارا بڑھاپے کا اکلوتا سہارا ہے، بیٹا گھر سے باہر در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہا ہے، ہم دونوں کو یہ سوچ کر کہاں چین آ سکتا ہے؟ اور ماں میرا کیا ہوگا؟ کیا میں تمہاری اولاد نہیں ہوں؟ تم لوگ اچھے سے جانتے ہو کہ غنی کی گئی لڑکی کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، وہ لوگ میرے ساتھ کیا کریں گے؟ جیتے جی مر جاؤں گی، اس گھر میں میرے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک کیا جائے گا، کیا تم لوگ برداشت کر لو گے کہ مجھ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں؟ وہ دونوں نظریں چرانے لگے، مہرو کی بات کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، ان کے پاس کوئی جواب تھا بھی نہیں۔ یہ سچ تھا کہ بیٹی پر انہوں نے بیٹے کو ترجیح دی تھی، وہ ہر صورت میں سجاد کو اپنی آنکھوں کے سامنے لانا چاہتے تھے، اور یہ اسی صورت ممکن تھا کہ اگر مہرو اپنی قربانی دے دے۔ اسے شکیل کی یاد آئی تھی، کیا کچھ نہیں دونوں نے مستقبل کے ساتھ سوچا تھا، کیسے کیسے خواب دیکھے تھے دونوں نے، اور اب وہ شکیل کے بغیر کیا جی پائے گی، اور شکیل کیا وہ اس کے بغیر زندہ رہ پائے گا؟ نکاح کا دن بھی آ گیا تھا، روتے دھوتے وہ نکاح کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ ماں نے اس کے لیے بکسے سے چمکیلے بھڑکیلے کپڑے نکالے اور کچھ بیگ میں ٹھونستے تھے، وہ بے تاثر نگاہوں سے ماں کو دیکھ رہی تھی۔ ماں یہ سب کس فائدہ؟ تمہارے لیے بنائے تھے میں نے، تم پہننا۔ وہ ماں کی بات پر زور سے ہنسی، ایسے ہنسی جیسے کسی نادان بچے کی بات پر ہنستے ہیں۔ ماں وہاں پر مجھے یہ سب پہننے کون دے گا؟ میں وہاں پر بہو بن کر نہیں، بنی ہو کر جا رہی ہوں، بلکہ
اس گھر کی مفت کی ملازمہ بن کر جا رہی ہوں، اور ملازمہ کو چمکیلے بھڑکیلے کپڑے پہننے کی اجازت نہیں ہوتی۔ مجھے تو شاید دوبارہ تم لوگوں سے ملنے کی بھی اجازت نہیں ملے گی۔ مجھے لگتا ہے شاید میں آخری بار تم لوگوں کو دیکھ رہی ہوں۔ تم مجھے جی بھر کے دیکھ لو ماں، دوبارہ شاید تمہیں میری شکل بھی دیکھنے کو نہ ملے۔ اس کی باتوں پر راشدہ نے روتے ہوئے اسے گلے لگا لیا تھا، بے تحاشا اسے چومنے لگی تھی۔ اللہ خیر کرے گا بیٹی، اللہ سے اچھے کی امید رکھتے ہیں۔ ماں، ساری امیدیں اللہ سے ہی تو ہے، انسانوں سے مجھے کوئی امید نہیں رہی ہے۔ انسانوں نے میری ساری امیدوں کو بری طرح سے توڑا ہے۔ انسانوں سے امید رکھنا تو اب میں نے چھوڑ ہی دیا ہے۔ راشدہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ وہ اپنی سیانی بیٹی کو بولتی تو کیا بولتی۔ نکاح کی بات مہرو کو وہ لوگ حویلی میں لے گئے تھے۔ نکاح کے لیے ملک شجاعت اپنے خاص آدمیوں کے ساتھ ہی وہاں پر آیا تھا۔ ملک ضمیر نے اس گھر میں آنا بھی گوارا نہیں کیا تھا، اور پھر جیسے مہرو نے نکاح کے بعد حویلی میں قدم رکھا تو اس پر جیسے آفت ٹوٹ پڑی ہو۔ نور جو اس کا انتظار کری تھی چیل کی طرح اس پر جھپٹی تھی، اس کے لمبے بالوں کو اپنی مٹھی میں دبوچے وہ گھسیٹتے ہوئے اسے برآمدے تک لے آئی تھی، اور پھر اس پر ٹھوکروں اور مکوں کی بارش کر دی تھی۔ نور نے یہ بھی سوچنے کا تکلف نہ کیا کہ مہرو کو کہاں لگ رہی ہے اور اسے کتنا درد ہو رہا ہے۔ نور کو بس اپنے اندر کا غصہ اتارنا تھا، اس پر اپنا غبار اڈیلنا تھا۔ کل مہی خرافاتی ڈائن، تمہاری شکل دیکھ کر ہی مجھے غصہ آنے لگتا ہے، اپنے بھائی کا چہرہ آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتا ہے۔ تمہیں مار کر ہی مجھے سکون ملے گا، مجھے محسوس ہوگا جیسے میں نے اپنے بھائی کے قاتل کو سزا دی ہے۔ مہرو بے تاثر نگاہوں سے اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ وہ بھی اسی کی ہم عمری کی تھی، خوبصورت تھی، دراز قد سی لڑکی، جو اس وقت لال چہرے کے ساتھ غصے سے برائی بھی اس پر پل رہی تھی۔ یا کسے دکھا رہی کل مہی؟ کیا سوچ رہی ہے کہ اپنی آنکھوں سے مجھے بھسم کر دے گی؟ ارے میں تمہاری آنکھیں نوچ کر کتوں کو ڈال دوں گی۔ آنکھیں نیچے کرو۔ جب نور نے اسے مار مار کر تھک گئی تو پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ پھر نور کی ماں وہاں پر آئی۔ مالکن نے بھی نفرت اور غصے سے مہرو کو دیکھا اور پھر اس پر تھوک دیا۔ جمیلہ، لے جاؤ اسے باورچی خانے میں، بتاؤ اس کے کھانے میں کیا بنانا ہے، اور باقی سارے کاموں کی تفصیل بھی اسے سمجھا دو۔ آج سے یہ سارے کام اس کل مہی نے ہی تو کرنے ہیں۔ جسے بتانا یہاں پر نمک کم کھایا جاتا ہے، مرچوں کا استعمال بھی کم کیا جاتا ہے۔ اگر کھانے میں ذرا سی بھی گڑبڑ ہو گئی تو بالوں سے پکڑ کر پورے صحن میں گھسیٹوں گی اسے۔ مہرو کا انگ انگ دکھ رہا تھا، پورا وجود جیسے دکھتے ہوئے پہاڑ بن گیا تھا۔ یکدم ہی اس سے تیز بخار کا بھی احساس ہونے لگا تھا۔ دکھتے سر کے ساتھ وہ ملازمہ کے بتائے ہوئے کاموں کی فہرست کو ایک ایک کر کے نمٹانے لگی تھی۔ کتنی بار اسے چکر آئے، وہ گرتے گرتے بچی۔ ملازمہ نے اسے ہمدردی سے دیکھا تھا۔ کتنی خوبصورت ہو تم، جوان ہو، تمہارے گھر والوں کو تم پر ذرا بھی رحم نہیں آیا جو ان ظالم لوگوں میں تمہیں بنی بنا کر بھیج دیا۔ مہرو نے ڈر کے مارے پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ شکر ہے وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں یہاں پر جو ہماری باتوں کو سنے۔ تم بچاؤ، تمہارے ماں باپ کو تم پر رحم کیوں نہیں آیا؟ کیا تم ان کی سوتیلی اولاد ہو؟ نہیں، میں ان کی سگی بیٹی ہوں، مگر مجھ سے زیادہ انہیں اپنے بیٹے سے محبت تھی۔ بیٹے کو بچانے کے لیے بیٹی کو قربان کر دیا۔ ہاں، یہ تو ہمارے معاشرے میں عام بات ہے، بیٹیاں ہمیشہ قربان ہوتی آئی ہیں۔ رات کو تھک ہار کر وہ کچن میں ہی سونے کا ارادہ کر رہی تھی کہ جمیلہ وہاں پر آئی۔ مہرو، ملک شجاعت اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں، آؤ میں تمہیں ان کا کمرہ دکھاؤں۔ مہرو ان کی بات سن کر جیسے ہی سن ہو کر رہ گئی تھی۔ کیا کہا ملک شجاعت؟ ہاں، انہی کے ساتھ تمہارا نکاح ہوا ہے، دیکھو تم ان کے پاس جاؤ، وہ تمہیں اپنے کسی جذبے سے مغلوب ہو کر طلب کر رہے ہوں گے۔ بات سن لو، ان کی اگر دیر کر دی تو ملک کے غصے کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس بات پر تمہیں بھی تمہاری پٹائی شروع ہو جائے کہ تم حکم ملنے کے بعد بھی اتنی دیر سے ان کے کمرے میں کیوں آئی۔ وہ مجھ سے کیا کہیں گے، سوچ کر اس کے ہاتھوں میں پسینہ آنے لگا تھا۔ شکیل کے ساتھ اس نے زندگی گزارنے کے سارے عہد و پیمان کر رکھے تھے، سارے خواب اس نے شکیل کے حوالے سے دیکھ رکھے تھے۔ اب اس کی جگہ کسی اور مرد کو دینا اتنا آسان نہیں تھا، مگر کیا کرتی، زندگی نے اسے اس دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ یہ کڑوا گھونٹ پینا ہی تھا۔ ملک شجاعت اب اس کا شوہر تھا، جیسا بھی تھا اس پر اپنا حق رکھتا تھا، اور وہ اس کے حق کی محروم نہیں رکھتی تھی۔ بڑے بڑے قدموں سے وہ ملازمہ کے ساتھ چلتے ہوئے ملک شجاعت کے کمرے میں آئی تھی۔ بیڈ پر لیٹے ہوئے سگریٹ سلگاتے ہوئے اس نے بے تاثر نگاہوں سے دروازے کی طرف دیکھا تھا، اور پھر جب اس نے مہرو کو اندر آتے دیکھا تو اس کی نظریں مہرو کے چہرے پر سے جیسے رک سی گئی تھی۔
گاؤں میں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت موٹی ہرنیاں تھی، مگر جو خوبصورتی اور معصومیت مہروں کے چہرے پر تھی وہ ملک شجاعت کو آج تک کسی چہرے پر بھی نظر نہیں آئی تھی۔ کافی دیر تک وہ اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنی نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ اسے یاد آ گیا کہ یہ لڑکی کون ہے، اس کے بھائی کے قاتل کی بہن، اور وہ لوگ اسے صرف سزا دے سکتے تھے، اسے دھتکار سکتے تھے، اسے عزت دینے کے بارے میں اس گھر میں کوئی جواب میں نہیں سوچ سکتا تھا۔ شجاعت کے پاس آ کر وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ آپ نے بلایا مجھے؟ اس کی آواز بہت خوبصورت تھی، ایک لمحے کو جیسے شجاعت اس کے پاس اس کے سحر میں کھو سا گیا تھا۔ دوسری بار مہرو نے اسے خود ہی پکارا۔ آپ بتائیں ملک صاحب، آپ کو مجھ سے کوئی کام تھا؟ ہاں، میرے پاؤں میں درد ہو رہا ہے، پاؤں دباؤ میرے۔ مہرو نے بے یقینی سے دیکھا تھا۔ وہ شجاعت کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی، آہستگی سے اس کے پاؤں دبانے لگی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آنے والے وقت کا احساس اسے بری طرح سے خوفزدہ کر رہا تھا۔ اگر اس نے تنہائی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تو وہ اس کی بیوی ہے، حق رکھتا ہے اس پر، اسے کیسے روکے گی؟ اور اس وقت تو یہاں پر کوئی تھا بھی نہیں جو شجاعت کو طیش میں لا کر اس لڑکی کو دھتکارنے پر مجبور کرتا۔ کافی دیر تک وہ اس کے پاؤں دباتی رہی اور شجاعت اپنے جذبات کو قابو پانے کی کوشش کرتا رہا، خود کو سمجھاتا رہا کہ اس لڑکی سے کوئی تعلق نہیں رہے گا کیونکہ وہ اس کے بھائی کے قاتل کی بہن ہے۔ جب مہرو تھک گئی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آج اس گھر میں آتے ہی اس کی جس طرح سے درگت بنی تھی، یہ بات وہی جانتی تھی۔ جسم تو پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا اور اب شجاعت نے اسے مزید مشقت طلب کام پر لگا دیا تھا۔ اب مزید وہ بیٹھ کر اس کے پاؤں دبانے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ شجاعت کی نظر اس پر پڑی تو اس کے آنسو دیکھ کر غصہ آ گیا۔ کیا ہوا تمہیں؟ رو کیوں رہی ہو؟ بھائی میرا مرا ہے اور آنسو تم بہا رہی ہو؟ کیا ثابت کرنا چاہتی ہو کہ تمہارے ساتھ بہت ظلم ہوا؟ مہرو نے جلدی سے اپنے آنسو پوچھے۔ ایسی بات نہیں ہے، میں تھک گئی ہوں، میری طبیعت خراب ہے، تو بس اس لیے مجھے رونا آ گیا۔ شجاعت اب اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ اب وہ مہرو کے خاصا قریب تھا۔ اچھا تو ذرا کام کر کے مہرانی صاحب تھک گئی ہیں، بتائیں کیسے سیوا کر سکتے ہیں ہم آپ کی؟ مہرو کو ہاتھ سے پکڑ کر اس نے اپنی طرف کھینچا تو مہرو کے جیسے جان نکل گئی تھی۔ اس کے منہ سے چیخ نکلی۔ شجاعت نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے خاموش کروا دیا تھا۔ زیادہ نخرے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، تم یہاں نخرے دکھانے کے لیے نہیں آئی ہو بلکہ میرے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے آئی ہو۔ جب میں کہوں گا تمہیں وہ کرنا ہوگا، اور اس وقت تم میری بیوی ہو، اور جو میں اپنی بیوی سے ڈیمانڈ کروں گا میری بیوی کو وہ کرنا پڑے گا۔ مہرو پوری طرح اذیت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ ایک تو اس کا دل بھی شجاعت کی طرف مائل نہیں تھا، دوسرا وہ جسمانی طور پر بھی بری طرح تھکی ہوئی تھی۔ زخموں سے چور اور نڈھال ہونے کے باوجود وہ شجاعت سے ڈر کے مارے انکار بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ شجاعت نے اس کے بازو کے زخموں کو دیکھا تو ایک لمحے کو ٹھٹک کر رہ گیا۔ کیا ہوا یہ؟ اس قبیلے میں آتے ہی مجھے انعام ملا، نور نے مجھے بری طرح سے مارا، میرے بھائی سے نفرت کا اظہار مجھے مار کر اس نے ظاہر کیا۔ ایک لمحے میں شجاعت کے دل کو کچھ ہوا تھا، پھر اس نے جلدی خود کو سنبھال لیا۔ ہاں تو اس میں کیا بڑی بات ہے، ہمارے بھائی کے قاتل کی بہن ہو تو یہ سب تمہارے ساتھ ہوگا۔ اب ہم تمہیں سناخوں پر تو نہیں بٹھائیں گے۔ پوری رات وہ اس پر اپنی شدتیں لٹاتا رہا اور صبح کے قریب وہ بے دم سا ہو کر سو گیا۔ مہرو کے لیے تو اپنی جگہ سے ہلنا بھی ناممکن سا ہو گیا تھا۔ وہ بری طرح بخار میں تپ رہی تھی۔ صبح کمرے کا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا جا رہا تھا۔ نور نے صبح ہوتے ہی مہرو کو طلب کیا تھا۔ اسے جمیلہ نے اس کی شجاعت کے بارے میں بتایا تھا تو نور کو بہت غصہ آیا۔ وہ دندناتے ہوئے ماں کے پاس گئی تھی۔ بھیا نے اسے اپنے کمرے میں بلا لیا، اسے اپنی بیوی کا درجہ دے دیا۔ کیوں آپ نے بھائی کو منع نہیں کیا تھا ماں؟ اس کی ماں بالکل پرسکون تھی، اسے اس بات پر غصہ نہیں آیا، آرام سے سمجھانے لگی تھی۔ تو کیا ہوا، اس کی بیوی ہے، وہ جو چاہے جیسے چاہے اس کے ساتھ سلوک کر سکتا ہے، فکر مت کرو، تمہارا بھائی بھی اتنا بیوقوف نہیں ہے۔ عورت استعمال کرے گا مگر اپنی نسل کو اس سے آگے نہیں بڑھائے گا۔ اس کی بیوی تو تمہاری پسند سے آئے گی، تم ہی اپنی مرضی سے بھاپی لاؤ گی، اس لیے کسی قسم کی فکر مت کرو۔ نور کو اب کی بار کچھ اطمینان ہوا، مگر جب کافی دیر تک مہرو کمرے سے باہر نہ نکلی تو دروازہ زور سے کھٹکھٹایا تھا۔ مہرو تو بخار کی وجہ سے بے ہوش تھی مگر شجاعت کی آنکھ کھل گئی۔ ناگواری کے بادل اس کے پورے وجود میں چھا گئے۔ دروازہ کھلا تو سامنے نور کھڑی تھی۔ اس نے بمشکل خود سے کچھ کہنے سے باز رکھا تھا۔ تو ہاں، وہ کلموئی ابھی تک باہر نہیں نکلی؟ شجاعت نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ بے سود پڑی تھی۔ اس کے پاس آ کر دیکھا تو وہ بخار میں بری طرح سے تپ رہی تھی۔ اتنا تیز بخار تھا کہ دور سے بھی گرمائش محسوس ہو رہی تھی۔ اسے تو بہت تیز بخار ہے۔ تو کیا ہوا بھائی، بخار ہے تو مر نہیں جائے گی؟
اسے اٹھائیں اور باہر کے سارے کام کروائیں، مگر لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اسے ہوش نہیں آ رہا تھا۔ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا پڑے گا۔ ڈاکٹر اتنا تیز ہے، بخار بھی، کہ ڈاکٹر کے بغیر اس کا علاج ممکن نہیں ہے، اور اگر یہ مر گئی تو پنچایت کا ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ نور خاموش ہو گئی تھی۔ اس کے بھائی کی اس لڑکی کے لیے اتنی توجہ دل ہی دل میں کھل رہی تھی، مگر ایک حد تک شجاعت کی بات صحیح تھی، تبھی وہ بھی خاموش ہو گئی۔ شجاعت نے ڈاکٹر کو گھر پر بلا لیا اور پھر ملازمت سے کہہ کر اس نے مہرو کے سر پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھی تھی۔ شام تک مہرو کا بخار پہلے سے کم ہو گیا تھا، وہ ہوش میں آ گئی تھی، مگر ابھی تک وہ بالکل بے سود پڑی تھی۔ اگلے دن تک وہ ہلنے جلنے اور کام کرنے سے طاقت محروم رہی تھی۔ نور اٹھتے بیٹھتے اس کو گالیاں دیتی، کوستی، اور وہ رونے خاموش رہنے کے سوا اور کیا کر سکتی تھی۔ کچھ دن گزرے تو اس کی بھی طبیعت سنبھل گئی تھی۔ اس دن وہ باورچی خانے میں کھانا بنانے مصروف تھی جب اسے باہر سے شور کی آوازیں سنائی دی۔ اس کا دل بری طرح سے گھبرانے لگا۔ جلدی سے وہ باہر نکلی، دیکھا ملک شجاعت اپنے چھوٹے بھائی کو بری طرح سے مار رہا تھا۔ وہ اسے ڈانٹ رہا تھا۔ زمین خاموشی سے مار کھائے جا رہا تھا۔ اس کا چودھری کے لڑکے سے جھگڑا ہوا تھا، چودھری کے لڑکے پر، اور ملک شجاعت کا غصہ اتارنے میں نہیں آ رہا تھا۔ نور اور مالکن دونوں نے مشکل سے شجاعت کے غصے کو ٹھنڈا کیا تھا۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ کیوں اتنا غصہ کر رہے ہو؟ اپنے بھائی کی جان لوگے کیا؟ ماں، آپ نہیں جانتی اس نے کیا کیا ہے۔ چودھریوں کے لڑکے کو بری طرح زخمی کر دیا، اور آپ جانتی ہیں نا وہ بھی کتنے جھگڑالو ہیں، موقع وہ بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ اسے کتنی بار سمجھا چکا ہوں کہ ان کے منہ نہ لگا کرو، مگر اس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ شجاعت کا غصہ تو اپنی جگہ پر جائز تھا۔ ماں جی کو بھی ضمیر پر غصہ آیا۔ ایک بیٹے کو تو وہ کھونا نہیں چاہتی تھی۔ خدا کے لیے ضمیر، میرے بندے ہوئے ہاتھوں کو دیکھو، رحم کرو تم لوگ مجھ پر۔ کیوں میرے حال پر تم لوگوں کو رحم نہیں آتا؟ ماں جی بری طرح سے رونے لگی تھی۔ شجاعت نے ان کے پاس آ کر ان کے کندھے پر بازو رکھ کر انہیں سنبھالا تھا۔ فکر مت کریں ماں، اب اس کی ذمہ داری آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ اب ذرا سے بھی یہ گڑبڑ کرے تو میں اس کی اتنی پٹائی کروں گا کہ دوبارہ ایسی حرکت کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکے گا۔ بھائی، اس نے مجھے گالی دی تھی، غلط بولا تھا، اور یہ بات میں برداشت نہیں کر سکا، تو تمہیں وہاں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ تم اپنے دوستوں کے ساتھ ان کے ڈیرے پر جاتے کیوں ہو جب تمہاری ان کے ساتھ نہیں بنتی؟ اب کی بار اپنے دوستوں کے ساتھ ان کے ڈیرے پر جاتے کیوں جب تمہاری ان کے ساتھ بنتی نہیں تھی؟ اب کی بار ضمیر خاموش ہو گیا، مگر اس کی آنکھوں میں غصہ صاف جھلک رہا تھا۔ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ان لوگوں کو معاف کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ اور پھر اگلے دن ٹھیک وہی منظر اس گھر میں گھومنے لگا تھا جو مہرو نے اپنی شادی سے چند دن پہلے اپنی ماں کے گھر میں دیکھا تھا۔ جب اس نے ماں کی روتے ہوئے آواز سنی تھی تو کھانا چھوڑ کر بھاگی تھی۔ آج بھی وہ کچن میں کھانا بنائی تھی جب باہر سے آنے والی آوازوں پر اس کا دل دہل گیا تھا۔ باہر آئی تو دیکھا کہ نور اور مالکن دونوں سینہ پیٹتے ہوئے رو رہی تھی۔ اس کی ہمت نہیں تھی کہ ان دونوں سے پوچھ سکے، تبھی اس نے ملازمہ سے اشارے سے پوچھا تو اس نے پاس آ کر بتایا کہ زمین نے لڑکی کو قتل کر دیا اور خود وہاں سے بھاگ گیا ہے۔ اب چودھریوں کے آدمی زمین کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ یہ سن کر مہنو نور کی طرف دیکھا تھا اور بنا کچھ کہے کسی رد عمل کا اظہار کی کچن میں آ گئی تھی۔ اسے نور سے ہمدردی ہونے لگی تھی، کیونکہ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے اب وہی سب نور کے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ مالکن کو اپنی نور سے لاکھ محبت تھی، مگر یہ محبت بیٹوں کی محبت سے جیت نہیں سکتی تھی۔ اس گھر میں وہی کہانی دہرائی جانے والی تھی۔ وہ سب ہونے والا تھا جو مہرو کے ساتھ ہوا تھا۔ اس سے نور پر بہت ترس آ رہا تھا۔ لاڈوں میں پلی بڑی لڑکی کیسے ان سختیوں کو جھیل پائے گی؟ سبھی لوگ ضمیر کو تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ شجاعت بھی بھاگ دوڑ کر رہا تھا، اس کے آدمی بھی اپنے طور پر ضمیر کی تلاش میں تھے، مگر ضمیر کا کہیں پتہ نہیں چلا۔ ان لوگوں کی بھی دھمکیاں آ رہی تھیں کہ وہ شجاعت کی بھی جان لے لیں گے اگر ضمیر نے اپنے آپ کو ان کے حوالے نہیں کیا تو وہ انتقام شجاعت سے لیں گے۔ شجاعت نے اب پنچایت کو بیچ میں ڈالا تو پنچایت کا فیصلہ سن کر وہ بری طرح گھبرا گیا۔ وہ اپنی نازک پلی بہن کو کیسے ونی میں دے دیتا، یہ جانتے ہوئے کہ ونی کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ اس کی نظروں کے سامنے مہرو کا چہرہ گھوم گیا تھا۔ جب حویلی میں آتی اسے کتنے ظلم و ستم کا نشانہ بننا پڑا تھا۔ آخر اس بیچاری کا کیا قصور تھا؟ گناہ بھائی نے کیا تھا اور سزا اس بیچاری کو مل رہی تھی۔ مگر چودھری صاحب، میری بہن بے قصور ہے، غلطی ضمیر کی ہے، اور سزا میری بہن کو کیوں ملے؟ کیا بیچ کی کوئی گنجائش نہیں ہے؟ کوئی اور راستہ نہیں نکل سکتا؟ نہیں، راستہ بس ایک ہی ہے، یا تو ضمیر اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دے یا تم لوگ نور کی شادی اس خاندان میں کر دو، تبھی ضمیر کی جان بچ سکتی ہے۔ اب فیصلہ تم لوگوں کے ہاتھ میں ہے، کیا کرنا ہے؟
گھر آ کر اماں کو بتایا تو وہ بھی کافی دیر تک گم سم رہی، پھر کہنے لگی ضمیر کو کہو گھر آ جائے، اسے چودھری لوگ کچھ نہیں کہیں گے، نورا اپنے بھائی کے لیے قربانی دے گی، وہ میری بیٹی ہے، وہ میرا مان نہیں توڑے گی۔ نور تو سن کر گمسم سی ہو گئی تھی، اس نے مہروں کی طرف دیکھا تھا اور منہ پھیر کر رو پڑی تھی۔ اب وہ پاگلوں کی طرح چلا رہی تھی، کبھی اپنے بال نوچتی تھی تو کبھی اپنی چوڑیاں توڑ رہی تھی۔ سبھی بغیر کچھ کہے اسے دیکھے جا رہے تھے۔ ماں نے بھی اپنی بیٹی کو دلاسا دینے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ایک بار رو رو کر وہ اپنے اندر کا غبار نکال لے۔ ماں، تم نے ثابت کر دیا کہ تمہیں بھی اپنے بیٹوں سے محبت تھی۔ میں تو کبھی بھی تم لوگوں کے لیے اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ اب مجھے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال دو۔ جس دن نور کا نکاح تھا اس دن بار بار اسے غشے کے دورے پڑ رہے تھے اور پھر وہ مہروں کو گلے سے لگا کر رو پڑی تھی۔ تمہارے ساتھ میں نے بہت برا سلوک کیا تھا نا، تمہیں حویلی میں بری طرح سے مارا تھا، تمہیں گالیاں دی تھی، بددعائیں دی تھی، کوسنے دیے تھے، تمہیں برا لگا ہوگا، تم نے مجھے بددعا دی ہوگی۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہاری بددعا مجھے لگ گئی ہے۔ یہ سب تمہاری بددعا ہی ہے جس نے مجھے اس طرح برباد کر دیا، میری ہستی کو چھین لیا۔ مجھے معاف کر دو، شاید میری شکل میں آسانی ہو جائے۔ وہ روئی جاتی اور مہروں سے معافی مانگتی جاتی۔ مہروں کے پاس اس کے کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ سچ تھا کہ اس نے کبھی نور کو بددعا نہیں دی تھی، مگر نور بھی تو اس کی طرح ایک لڑکی ہی تھی، ایک نازک، نرم اور احساسات کی مالک، ایسی لڑکیاں جو اپنے باپ بھائیوں پر قربان ہو جاتی ہیں۔ اور یہی ریت و رواج اس گاؤں میں کئی سالوں سے چلے آ رہے تھے۔ تم اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرو نور، اپنی زبان کو خاموش رکھنا تمہارے لیے آسانی ہو جائے گا۔ جتنا اپنی زبان کا استعمال کرو گی تمہارے لیے مشکل بڑھتی جائے گی۔ خاموشی ہی تو تمہاری نجات کا ہتھیار بنے گی۔ بالآخر مہروں نے اسے ایک مشورہ دیا تھا، کیونکہ وہ خود بھی اسی فارمولے پر عمل کرتی تھی۔ اس نے کبھی بھی ان ماں بیٹیوں کو پلٹ کر جواب نہیں دیا تھا، جانتی تھی کہ یہ لوگ تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ اس کی کھال اتار لیں، اور وہ مزید ان کا ظلم سہنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ نور بھی بنی ہو کر اپنے سسرال میں چلی گئی تھی اور مہروں کو یقین تھا کہ یقیناً اس کا حویلی میں سوگات ویسے ہی ہوا ہوگا جیسا نور نے مہروں کا کیا تھا۔ شجاعت خاموشی سے سر جھکائے ہر وقت اپنی سوچوں میں گم رہتا۔ ضمیر بالکل ویسا ہی تھا، اکڑ کر چلتا ہوا اور اپنی غلطی نہ ماننے والا، مگر اتنا ضرور ہوا تھا کہ اس نے اپنی لڑائی جھگڑا چھوڑ دیا تھا۔ ماں نے اسے کہا تھا کہ اب تمہاری کوئی اور بہن نہیں ہے جس سے ونی کرنے میں تمہیں بچاؤں گی، اس لیے اپنے غصے پر قابو رکھو۔ اور وہ ماں کی بات پر خاموش ہو گیا۔ شاید اسے بھی یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ اب کوئی بہن اسے بچانے کے لیے نہیں آئے گی۔ ملک شجاعت کی کمرے کی فضا اب بھی ویسے ہی بوجھل تھی جیسے وہ پہلے دن سے تھی۔ مہروں نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنی خاموشی کو اپنی سب سے بڑی ڈھال بنا لیا تھا۔ حویلی کے کام کاج کرنا، ملازموں کی طرح دن بھر باورچی خانے میں جتے رہنا اور نور کی سسرال سے آنے والی ہر بری خبر پر چپ چاپ آنسو بہانا اب اس کا معمول بن چکا تھا۔ لیکن قدرت کا کھیل بھی عجیب تھا۔ جس حویلی میں اسے صرف ایک گناہ گار کی بہن اور ایک نوکرانی سمجھا گیا تھا، اسی حویلی کی قسمت کا رخ بدلنے والا تھا۔ کچھ دن سے مہروں کی طبیعت کافی ناساز رہنے لگی تھی۔ صبح سویرے اٹھ کر جب وہ چولہا چلانے لگی تو لکڑیوں کے دھوئیں سے اس کا جی متلانے لگا، سر میں شدید چکران آنے لگی۔ اس کی وجہ سے وہ دیوار کا سہارا لے کر وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ جمیلہ جو وہاں برتن دھو رہی تھی، مہروں کی یہ حالت دیکھ کر اس کے پاس آئی اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ جمیلہ نے کچھ دن مہروں کی حرکات و سکنات کو نوٹ کیا تھا اور وہ عمر رسیدہ عورت ہونے کے ناطے سب سمجھ چکی تھی کہ یہ کوئی عام بیماری نہیں ہے۔ جمیلہ نے جب یہ بات ملکانی یعنی شجاعت کی ماں کو بتائی تو حویلی کے صحن میں جیسے ایک بار پھر زلزلہ آ گیا۔ ملکانی چائے کا کپ ہاتھ میں لیے برآمدے میں بیٹھی تھی جب جمیلہ نے سر جھکا کر یہ خبر سنائی کہ مہر امید سے ہے اور ملک شجاعت کی اولاد اس دنیا میں آنے والی ہے۔ یہ سنتے ہی ملکانی کے چہرے کا رنگ غصے سے لال ہو گیا اور اس نے چائے کا کپ وہیں میز پر پٹک دیا، جس سے چائے ہر طرف بکھر گئی۔ ملکانی پیر پٹکتے ہوئے سیدھی باورچی خانے کی طرف بڑھی جہاں مہرو ابھی بھی ہوش سنبھال کر برتن سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ملکانی نے مہرو کو باروں سے پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا جس سے مہروں کے ہاتھ سے کانچ کی پلیٹ چھوٹ کر زمین پر گری اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ کیا سن رہی ہوں میں یہ کلموہی؟ یہ کیا منحوس خبر لائی ہے جمیلہ؟ تیرے بھائی نے ہماری لخت جگر کو مٹی ملا دیا اور تو اب اس گھر پر اپنا قبضہ پکا کرنے کے لیے ہمارے ہی خون کو اپنی کھوک میں پال رہی ہے۔ کیا سوچا تھا تو نے کہ تو ماں بن کر اس حویلی کی مالکن بن جائے گی؟ ملکانی کی آواز پورے صحن میں گونج رہی تھی اور حویلی کے باقی ملازم بھی سہم کر اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو گئے تھے۔ مہروں نے ڈر کے مارے اپنے پیٹ پر دونوں ہاتھ رکھ دیا اور روتے ہوئے سر جھکا لیا۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے اور وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ ملکانی کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، وہ مسلسل زہر اگل رہی تھی۔ ہم تو تجھے یہاں ونی بنا کر لائے تھے تاکہ تو تڑپ تڑپ کر اپنے بھائی کے لیے
اپنے بھائی کے کیے کا مطلب اتارے، لیکن تو نے میرے بیٹے کو اپنے حسن کی جال میں ایسا پھنسایا کہ اب تو اس گھر کی بہو بننے کے خواب دیکھ رہی ہے۔ میں کبھی اس بچے کو اس حویلی کا وارث تسلیم نہیں کروں گی جو ایک قاتل کے خون کا بھانجا ہو۔ تو نے ہمارے گھر کا سکون برباد کیا، اب تو دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ ملکانی نے مہرو کو دھکا دیا اور وہ دیوار سے جا ٹکرائی۔ اسی وقت باہر سے ملک شجاعت حویلی میں داخل ہوا۔ اس نے صحن میں قدم رکھتے ہی اپنی ماں کی اونچی آواز اور مہرو کی رونے کی سسکیاں سن لی۔ شجاعت نے جب باورچی خانے کا منظر دیکھا تو اس کے قدم وہیں رک گئے۔ مہرو زمین پر بیٹھی اپنے وجود کو سمیٹتے رو رہی تھی اور اس کی ماں غصے سے آنکھ بگولا ہو کر اسے بددعائیں دے رہی تھی۔ شجاعت نے آگے بڑھ کر اپنی ماں کا ہاتھ تھاما جو وہ دوبارہ مہرو پر اٹھانے والی تھی۔ ماں جی بس کر دیں، خدا کا خوف کریں، آپ کیا کر رہی ہیں؟ شجاعت کی آواز میں ایک ایسی سنجیدگی اور سختی تھی جو اس سے پہلے کبھی مہرو نے نہیں سنی تھی۔ ملکانی نے حیرت سے اپنے بڑے بیٹے کو دیکھا جو اب تک مہرو پر ہونے والے ہر ظلم پر خاموش رہتا تھا یا خود اس پر سختی کرتا تھا۔ شجاعت، تو اس وقت کلموہی کا ساتھ دے رہا ہے؟ تو بھول گیا کہ اس کے بھائی نے تیرے سگے بھائی شجاعت کو قتل کیا تھا؟ یہ عورت ہمارے دشمن کی بہن ہے اور اب یہ تیرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ مجھے تو یہ سوچ کر ہی گھن آ رہی ہے کہ اس قاتل کے خاندان کا خون ہمارے گھر میں پلے گا۔ ملکانی نے شجاعت کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا۔ شجاعت نے ایک گہرا سانس لیا اور مہرو کی طرف دیکھا جو بخار اور خوف کی وجہ سے نڈھال ہو چکی تھی اور اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ شجاعت نے آگے بڑھ کر مہرو کو زمین سے اٹھایا اور اسے ایک کرسی پر بٹھایا، پھر وہ اپنی ماں کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی التجا اور خوف تھا۔ ماں جی میری بات کان کھول کر سن لیں اور خدا کا خوف دل میں لائے۔ مہرو ہمارے بھائی کے قاتل کی بہن ضرور ہے، لیکن اس وقت اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ میرا خون ہے، وہ اس حویلی کا اگلا وارث ہے۔ آپ جس کو دشمن کا خون کہہ کر دھتکار رہی ہیں وہ میرا بچہ ہے، اور اس معصوم کا کیا قصور ہے؟ سجاد نے تو جو کیا تھا اس کی سزا مہرو کو ونی بنا کر مل چکی ہے اور اب وہ اب تک ہر ظلم خاموشی سے سہتی آئی ہے۔ شجاعت نے اپنی ماں کو سمجھانے والے انداز میں کہا۔ ملکانی نے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا لیکن شجاعت نے بات جاری رکھی اور اس بار اس کی آواز میں جذبات کی شدت تھی۔ ماں جی آپ شاید بھول رہی ہیں کہ ہماری اپنی اکلوتی بہن نور بھی اس وقت کسی دوسرے خاندان میں ونی بن کر جا چکی ہے۔ اس کی شادی بھی اسی طرح کے حالات میں ہوئی تھی جہاں بڑے بھائی ضمیر نے چودھری کے لڑکے کو قتل کر دیا تھا۔ آج جو سلوک آپ مہرو کے ساتھ کری ہیں کیا آپ برداشت کریں گی کہ وہی سلوک نور کے سسرال والے اس کے ساتھ کریں؟ شجاعت کے منہ سے نور کا نام سن کر ملکانی کے چہرے پر ایک دم ہوائیاں اڑنے لگی۔ نور اس کی جان تھی، اس کی اکلوتی لاڈلی بیٹی جسے وہ ہر وقت یاد کر کے روتی تھی۔ شجاعت نے اپنی ماں کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ ماں جی قدرت کا قانون بہت سچا اور بے رحم ہے، مکافات عمل سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ آج اگر آپ مہرو کی کوکھ پر لات ماریں گی اور ان کے ساتھ جانور جیسا سلوک کریں گی تو یاد رکھیں کہ ہماری بہن نور بھی کسی گھر میں بیاہی گئی ہے، وہ بھی کسی کی بیوی ہے اور کل کو وہ بھی امید سے ہوگی۔ اگر آج ہم نے اسے بے قصور لڑکی کو ساتھ ظلم کیا تو کل چودھریوں کے گھر میں ہماری نور کے ساتھ بھی یہی سب ہوگا۔ کیا آپ دیکھ پائیں گی کہ نور کو کوئی اس طرح صحن میں گھسیٹے اور اسے بددعائیں دے؟ شجاعت نے اپنی ماں کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ ملکانی کی آنکھوں میں ایک دم سے خوف کے آنسو آ گئے۔ وہ نور کے معاملے میں بہت حساس تھی۔ شجاعت کی باتوں نے اس کے دل کے اندر چھپے ممتا کے خوف کو جگا دیا تھا، جہاں اسے اپنی بیٹی کا مستقبل تاریک نظر آنے لگا تھا۔ شجاعت نے اپنی ماں کے آنسو پوچھے اور نرمی سے بولا، ماں جی مہرو کے ساتھ اچھا سلوک کریں تاکہ ہماری اپنی بیٹی کا سہاگ اور اس کی زندگی بھی محفوظ رہے۔ اگر ہم کسی کی بیٹی کو عزت دیں گے تو اللہ ہماری بیٹی کو بھی دوسرے کے گھر میں عزت دلائے گا۔ مہرو نے کبھی پلٹ کر جواب نہیں دیا، کبھی ہمارے کسی حکم سے انکار نہیں کیا۔ اب اس حالت میں اسے آرام اور عزت کی ضرورت ہے، نہ کہ گالیوں اور مار پیٹ کی۔ اگر آپ کو اپنی بیٹی نور سے محبت ہے تو اس محبت کا کچھ حصہ مہرو کو بھی دے دیں، کیونکہ یہ بھی کسی کی بیٹی ہے اور اب میرے بچے کی ماں ہے۔ ملکانی شجاعت کی باتیں سن کر بالکل خاموش ہو گئی۔ اس کا غصہ جیسے برف کی طرح پگھل چکا تھا اور اس کی جگہ ایک ماں کا خوف اور پچھتاوا آ گیا تھا۔ اس نے ایک نظر کرسی پر بیٹھی مہرو کی طرف دیکھا جو ابھی بھی سسکیاں لے رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں شجاعت کے لیے ایک گہری عزت اور شکر گزاری بھی جھلک رہی تھی۔ ملکانی نے بنا کچھ کہے ایک لمبی آہ بھری اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اس دن کے بعد سے حویلی کی فضا میں ایک بڑی تبدیلی آئی۔ ملکانی نے اگرچہ مہرو کو گلے سے نہیں لگایا تھا لیکن اس نے مہرو پر ظلم کرنا اور اسے برا بھلا کہنا بالکل چھوڑ دیا تھا۔
اب وہ باورچی خانے کے بھاری کاموں کے لیے جمیلہ اور دوسری ملازموں کو حکم دیتی تھی کہ مہرو کو ہاتھ نہ لگانے دیا جائے۔ جب بھی ملکانی کو نور کی یاد آتی ہے وہ خاموشی سے مہرو کے لیے دودھ کا گلاس یا کوئی پھل جمیلہ کے ہاتھ بھجوا دیتی تاکہ اس کی بیٹی نور بھی وہاں سسرال میں محفوظ رہے۔ شجاعت کا رویہ بھی مہرو کے لیے بالکل بدل چکا تھا۔ وہ جو پہلے راتوں کو اس پر اپنی شدتیں لٹاتا تھا، اب وہ رات کو کمرے میں آتا تو سب سے پہلے مہرو کی طبیعت کا پوچھتا۔ وہ اس کے لیے شہر سے دوائیاں اور اچھے کپڑے لے کر آتا۔ مہرو کو اب محسوس ہونے لگا تھا کہ ونی کی اس اندھیری زندگی میں اب کوئی امید کی کرن جاگ اٹھی ہے۔ جیسے جیسے مہرو کے حمل کے مہینے گزرتے گئے، حویلی میں سکون بڑھتا گیا۔ ضمیر جو کہ پہلے بہت اکھڑ مزاج تھا وہ بھی اب گھر میں خاموش رہتا تھا، کیونکہ اسے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی یہ غلطی نے اس کی سگی بہن نور کو دشمنوں کے گھر بھیج دیا تھا۔ وہ اکثر مہرو کو دیکھ کر اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیتا اور خاموشی سے باہر چلا جاتا۔ ایک شام جب مہرو اپنے کمرے میں بیٹھی بچے کے چھوٹے چھوٹے کپڑے سی رہی تھی، شجاعت کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا لفافہ تھا۔ وہ مہرو کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھ سے سوئی دھاگا لے کر میز پر رکھ دیا۔ مہرو، اب تمہیں زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب اپنی صحت کا خیال رکھو، شجاعت نے بہت نرمی سے کہا۔ مہرو نے مسکرا کر سر جھکا لیا۔ شجاعت نے لفافہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ کیا ہے ملک صاحب؟ مہرو نے پوچھا۔ شجاعت نے مسکرا کر جواب دیا، یہ شہر کے سب سے بڑے ہسپتال کے کاغذات ہیں جہاں تمہارا معائنہ ہونا ہے، اور اس کے ساتھ ہی میں نے تمہارے ماں باپ کے لیے کچھ پیسے اور راشن بھجوایا ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ سجاد کے جانے کے بعد ان کا کوئی سہارا نہیں رہا۔ مہرو کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ جو شجاعت اسے ایک نوکرانی سمجھتا تھا وہ ایک دن اس کے خاندان کا اس طرح خیال رکھے گا۔ مہرو نے شجاعت کا ہاتھ تھام لیا، اور اس بار اس کے ہاتھ کانپ نہیں رہے تھے، بلکہ ان میں ایک اپنائیت کا احساس تھا۔ شکریہ ملک صاحب، آپ نے مجھے اور میرے خاندان کو جو عزت دی ہے میں اس کا بدلہ کبھی نہیں اتار سکتی، مہرو نے کہا۔ شجاعت نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولا، بدلہ اتارنے کی ضرورت نہیں مہرو، بس دعا کرو کہ ہمارے گھر میں آنے والا بچہ ہمارے دونوں خاندانوں کے درمیان لگی اس نفرت کی آگ کو ہمیشہ کے لیے بجھا دے، اور ہماری بہن نور بھی اپنے گھر میں خوش رہے۔ کچھ ماہ بعد حویلی میں ایک خوبصورت نرسنگا گونجا جب مہرو نے ایک صحت مند بیٹے کو جنم دیا۔ بیٹے کی پیدائش کی خبر سنتی ملکانی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے دوڑ کر بچے کو اپنے گلے سے لگا لیا اور پہلی بار وہ خود مہرو کے بیڈ کے پاس آئیں۔ ملکانی نے مہرو کے ماتھے پر پیار کیا اور اس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن پہنائے جو اس نے نور کے لیے رکھے تھے، لیکن آج وہ مہرو کو اپنی بہو تسلیم کر چکی تھی۔ ملکانی کو انتظار تھا تو صرف اس بات کا کہ کب اس کی بیٹی کو بھی سسرال میں اس کی جگہ ملتی ہے۔ انہوں نے تو اپنا رویہ اپنی بہو کے ساتھ ٹھیک کر لیا تھا اور اسے اس کا وہ حق دے دیا تھا جس سے اب تک مہرو کو محروم رکھا گیا تھا، مگر ابھی تک نور کی طرف سے انہیں کوئی اچھی خبر نہیں ملی تھی۔ پھر ایک دن خبر ملی کہ نور کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، سانپ کے ڈسنے سے اس کی موت ہوئی تھی۔ ملک شجاعت اور اس کی ماں کو ابھی تک اس گھر میں جانے کی اجازت نہیں ملی تھی، مگر اب جب انہوں نے اپنے بہنوئی کی موت کی خبر سنی تو دونوں وہاں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ملک شجاعت کہنے لگا، ماں یہ بھی تو ہماری ریت رواج میں شامل ہے کہ جس کے ساتھ لڑکی بنی کی گئی اگر اس کی موت ہو جائے تو لڑکی کو واپس لایا جا سکتا ہے اور کوئی بھی اس سے نہیں روک سکتا۔ ماں، ہماری نور کو آزادی مل گئی ہے، اللہ کی طرف سے اس کے لیے بہتری ہوئی ہے، ہمیں نور کو اب اس جہنم میں نہیں چھوڑنا، اسے ہمیں واپس لانا ہی ہوگا۔ وہ لوگ پھر نور کو واپس گھر لے کر آئے تھے، مگر یہ نور اس نور سے بالکل مختلف تھی جو اس گھر سے گئی تھی۔ ہنستی مسکراتی نور کی جگہ یہ نور کوئی اور ہی تھی، ہڈیوں کا ڈھانچہ، پیلی رنگت، سفید کھچڑی بال جو کتنی دیر سے فضاؤں میں گھورتے رہے تھے۔ اس سے 1000 بار باتیں کر لو تو کسی بات کا جواب نہ دیتی تھی۔ وہ تو اب مہرو سے بھی نفرت کا اظہار نہیں کرتی تھی، اس کے ساتھ سسرال میں جانی کیا ہوا جو وہ ایسی ہو گئی تھی۔ ماں اور بھائیوں کو یقین تھا کہ وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی اور پھر ان کا پیار اور محبت رنگ لائے۔ آہستہ آہستہ نور زندگی کی طرف لوٹنے لگی تھی، مگر اب وہ بہت بدل گئی تھی۔ اس نے اب مہرو کے ساتھ کبھی برا سلوک نہیں کیا، بلکہ اپنے کیے کی اس سے معافی مانگتی رہی۔
اس کے لیے وہ دن کسی بھیانک خواب سے کم نہیں تھا جب وہ بیاہ کر اپنے سسرال میں گئی تھی اور اسے ابھی تک یقین نہیں آتا تھا کہ اس کا یہ بھیانک خواب ٹوٹ گیا ہے اور وہ واپس اپنی اصل جنت میں آ گئی ہے۔ ایک دن ملک شجاعت نے اس کا ایک اچھی جگہ رشتہ طے کر دیا تھا۔ نور اب نئی زندگی کے لیے تیار نہیں تھی، مگر ماں اور بھائیوں کے سامنے وہ مجبور ہو گئی، کیونکہ وہ لوگ جو اس کے ساتھ ظلم ہوا تھا اب اس کا ازالہ کرنا چاہتے تھے۔ پھر ایک اچھے پڑھے لکھے لڑکے کے ساتھ اس کی شادی کر دی گئی تھی اور وہ پھر اپنی زندگی میں خوش اور مطمئن سی ہو گئی۔ وہ لڑکا پہلے سے شادی شدہ تھا اور 2 بچوں کا باپ تھا۔ اس کی پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا اور اسے نور کے بارے میں سب کچھ پتا تھا۔ اس نے کبھی نور کو اس کے ماضی کے حوالے میں کوئی طعنہ نہیں دیا تھا۔ دونوں لڑکیاں اپنی اپنی زندگیوں میں خوش تھیں۔ دونوں نے اپنے اپنے بھائیوں کے لیے قربانی دی تھی اور دونوں کی یہ قربانیاں رائے گاہ نہیں گئی تھی۔